علماء اور خطبہ و ذاکرین موجود ہیں۔ جنگ میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ جنگ شہر مسلمانوں کا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اس شہر میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی صاحب، مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضد میں ٹائم ضائع، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی مجلس اور محفل کا جہاں اعلان ہوتا ہے اس میں آیا کرو، گلیاں نہ بدلا کرو۔ مجھے یاد ایک صاحب کہنے لگے جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں مذہب آپ بے شک اپنا رکھیں، لیکن محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی میں نے کیا کہا ہے؟ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں۔ اگر حسین کا تعلق صرف مسلمانوں کے فرقوں سے ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ وقت میں نے زیادہ نہیں لینا کیونکہ آغا رضا آغا خافر میرے بھتیجے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، حیدر رضوی سے بھی میری وہی عزیز داری ہے۔ میں میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے سے یہاں ایز اے شیعہ مجلس سن رہا ہوں، کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ میں نے فقرہ بیٹھک میں نہیں کہا، میں نے کیمروں کی موجودگی میں کہا کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں۔ بیٹا میری طرف دھیان، میں نے کیا کہا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ سیانہ ملک کا مجمع یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آخر جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سے؟ لہٰذا میں نے کافی دیر بیٹھ کے منبر پہ، اور سالانہ ہماری حاضری ہوتی ہے، بابا جی موسمی ہمارے اتنے بڑے ہیں درخم شاہی، لیکن ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ ذاکروں کی مجلس میں صرف ذاکروں کو لمبا پڑھنا چاہیے، مولوی صرف برکت کے لیے آنا چاہیے۔ ہاں ہاں، لہذا بوجھ بننے کا عادی میں نہیں۔ ایک چھوٹی سی 1-2 باتیں آپ سے شیئر، موجود زندہ باتیں کرتا ہوں۔ حیدرآباد سندھ ذاکرین ماشاءاللہ سارے جاتے ہیں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہے۔ وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں سندھ میں، تو بانیان نے کہا جی ہندو شاعر آپ سے، ہماری گلی کا ہے، آپ سے
ملنا چاہتا. میں نے کہا بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. ایک نظم میں نے لکھی ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا ماشاءاللہ تابوتاں والی کری مرکز ازداری کا نکھرے نتھرے دوست بات تھوڑی باریک ہے. ماشاءاللہ جناب. آغا صاحبان اس ہندو امیر مختار مدثر جی، اس ہندو شاعر نے جو نظم سنائی نا مولا حسین کی، ہندو نے نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا. آپ سارے بندے نہیں سمجھ رہے جی بسم اللہ جی. میرے خیال سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. مہربانی جی. اور مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے. جی بسم اللہ جی. بہت شکریہ بہت شکریہ. جب میں نے اسے نیاز دی تو آپ کا شمار ان لوگوں میں جی بسم اللہ بولو شباب جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہیں خیرات ہے مولا کی. جب میں نے اسے نیاز دی نا ہندو شاعر کو ایز اے مولانا، تو اس نے ایک مجھے چھوٹی سی بات سنائی. کیونکہ شاہ جی کو مہینہ پہلے یہیں شہر کے ساتھ ہم چک پنڈ وسیب کہتے ہیں، وہ گوٹ کہتے ہیں، کہتے وہاں پہ محفل پاک تھی. میں نے اجازت لے کے مولا حسین کی وہاں پہ نظم پڑھی. پبلک نے مجھے بڑی داد دی. جو گوٹ کے مولانا تھے مسجد کے، وہ خاموش مجھے دیکھتے رہے. کہتے میرے ذہن میں تھا کہ اگر قبلہ صاحب ہے داد تو نہیں دیں گے، لیکن جب نظم ختم ہوگی مجھے شاباش دیں گے کہ بیٹا تم نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کا قصیدہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہتا ہے میں مطمئن تھا کہ جیسے ہی نظم ختم ہوگی نا قبلہ مجھے شاباش نہیں داد کہاں دیتے ہیں مولا، شاباش ضرور دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نظم ختم کر کے نیچے اترا تو شاباش دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. اگر تجھے مولانا نے کیا کہا، اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، میرے مہمان ہیں آ جائیں بیٹھ جائیں تو بات پھر میں مکمل کر لوں گا. جی بسم اللہ شاہ جی تشریف لائیں جی. آپ اجازت دے رہے ہیں میں تھوڑی بات کر لوں. اس ہندو کو رانا جی بیٹھے جواد شاہ جی جی نقوی صاحب تشریف لائیں. مولانا نے جلے سڑے لہجے میں اس ہندو شاعر کو کیا کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، جتنی تو تعریف نہیں کر رہا تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اس ہندو نے اوئے ہوئے پھر کہنے والی اس نے اخیر کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان. آپ جی ہیں آپ جی ہیں. مہربانی سے مہربانی سے بہت شکریہ. مہربانی سے یہ بھی سنو متوجہ ہے جی. میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر ذاکرین کے حوالے کرتے ہیں. سدا بہار الزام ان کے چہرے بدلتے ہیں. جو بھی نو مولود مرنے والے مولویوں کی جگہ پہ آتا ہے پرانا الزام دہراتا ہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے،
یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ بیٹا مجلس میں نہیں جانا، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور میرے چندے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ میری تائید کرو یار، آپ تو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ چھوڑ دو میری قوم کے بچوں کی جان، ختم کر دو یہ الزام۔ میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اور کیمروں کا آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں، لائیو چل رہا ہے، مزے آپ کو آتے ہیں، لیکن ہم مولوی ذاکر پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ظالم ہے کیمرہ کہ یہ مولوی ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں نے ہمیشہ کہا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، انہیں علی تو سمجھ میں آ جاتا، انہیں اندازہ تو ہو جاتا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں۔ مہربانی مہربانی، بڑی جلدی سرکار، میرا بیٹا مجھے موقع دے، بڑی جلدی میں بات تمام کر رہا ہوں۔ الزام کیا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کیمروں کی موجودگی میں ملک کا بہت بڑا اجتماع، میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں جی بسم اللہ، کہ جتنی عزت صحابہ کی اس قوم نے کی ہے، یہ مسلمانوں کے مذہب سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، عزت ہماری جتنی کسی نے نہیں کی، لیکن یہ بھی سچ ہے، جو سچ ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، بڑی بات کر رہے ہیں، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کا ایشو بنا کے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی، کیونکہ صحابہ کے نام پہ لڑائی ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، صحابہ خود بھی کوئی لڑائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ آقا جی مہربانی صاحب، صحابہ نے دوستی کی بات کی، صحابہ نے امن کی بات کی، لیکن جتنی عزت اس ماتمی عزادار قوم نے کی ہے، عاشقان صحابہ کے ٹائٹل لینے والوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تیری نسلیں بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابہ کی جو شیعوں نے صرف کی ہے۔ یہ عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ زحمت فرمائے میری بات پہ توجہ کریں گے آپ، ذرا بیدار ہو جاؤ۔ اچھا کچھ بندے مل کے بولو، سب بولو، جواب دے دیں، آپ سارے دیں گے آپ جواب۔ میں نے کہا ہے شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے، بدماشوں کا۔ بڑی بات، اور بجائے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے، مسلمانوں آپ ہمارے بڑے بھائی تو کبھی بھائی بن اے دے موڈے پھڑو یار اس بندے دے یا علی مدد جی۔ میں کہہ رہا ہوں جاگ جاؤ، میں نے گوڈے دی پٹی پیا بکھاؤں، مالک تیرے زخم ٹھیک کرے، مالک تجھے صحت دے، لیکن اصل میں یہ ہماری نا اسلامی پرانی پرابلم ہے۔
جو بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بے پرواہ. ہمت کرو یار, تھوڑی ہمت کریں آپ یار, فرنٹ بہتر ہوگا, مہربانی. یہاں علیہ بس موقع نہیں ہے, تفصیلات میں جا نہیں سکتا. میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں بجائے ایویں دور بچوں کے ذہن ایویں مطلب پروپیگنڈا, یہ اسے نہیں مانتے, اسے نہیں مانتے, یہ اسے نہیں مانتے. ہمیں ایک ہی دن بیٹھ کے نا بزرگوں کی ایک فہرست دے دو کہ جی اسے fill in the blanks. آپ نے ان کی عزت کرنی ہے, بس ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ بنا رولا مکاؤ یار. ایک ہی دفعہ کوئی اپنے سیمینار کو کرو اور اس میں ایک لسٹ دے دو کہ شیعوں نے ان کی عزت کرنی. ہم نہ کریں تو ہمیں کہیں نا, لیکن تیرا تو پتہ نہیں چلتا. تو ہر 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کو سیدہ نہ بنا دیتا ہے. کوئی بات نہیں یار, کوئی تو سمجھے گا نا. ہاں آپ جیئے. اور یہ جو سیدنا بنانے کا تمہیں شوق ہے, یہ تو بالکل آغا جی ویسی بات ہے جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے وزیر اعظم مسلمان ہو جائے.